بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ناصر کاظمی کی غزل کے شعر نمبر 7 اور 8 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شعر ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا مفہوم اور معنی اور پھر تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو میں تو وہ نہیں رہا، میں تو وہ نہیں رہا، ہاں مگر وہی ہے تو، ہاں مگر وہی ہے تو۔ تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنے گا: اے محبوب تم تو نہیں بدلے لیکن میں وہ پہلے جیسا نہیں رہا، یعنی تمہارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن میں وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ تو اس تشریح طلب شعر میں ناصر کاظمی عشق و محبت، درد، رنج اور انسانیت کے جذبات کو خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق کا جذبہ بہت گہرا اور سچا ہے۔ وہ عشق کو ایک ایسی نعمت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو انسان کو زندگی میں ایک نئے معنی عطا کرتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں ناصر کاظمی نے انتہائی منفرد اور بالکل یونیک انداز میں درد اور رنج کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ نہیں رہا، میرے اندر بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، ہاں مگر تم وہی ہو۔ یہاں تبدیلیوں سے مراد یہ نہیں کہ ان کی محبت کم ہو گئی ہے یا وہ اپنے محبوب کو بھول چکے ہیں یا ان کی محبت ماضی کی کوئی داستان ہو گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے کچھ معاملات اور حادثات نے انہیں اپنے سے بھی بیگانہ کر دیا ہے۔ تو اس سینس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ نہیں رہا، یعنی حادثات اور معاملات نے انہیں اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دیا ہے۔ تو اب حوالے کے طور پر ناصر کاظمی ہی کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تو ناصر کہتے ہیں، تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تو جو اتنا اداس ہے ناصر، تجھے کیا ہو گیا بتا تو صحیح، تجھے کیا ہو گیا بتا تو صحیح۔ تو ناصر کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو کچھ حادثات و واقعات ایسے تھے ان کی زندگی میں جنہوں نے ناصر کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے برصغیر کی آزادی کے جو یہ نشیب و فراز تھے، جو ہنگامے تھے، ان کو دیکھا اور اس کے ساتھ دکھ اور آرام ان کی وہ زندگی کو چھوڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی تو ہجرت کے صدمے نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ یہ جو پارٹیشن ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم، تو اس صدمے نے انہیں اندر سے توڑ دیا۔ ان گلیوں محلوں میں جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا اور ان کو وہ چھوڑ کر ایک نئے شہر میں آباد ہوئے، تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ یعنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ناصر کاظمی جو ہے وہ ہندوستان کے شہر امبالہ سے پارٹیشن کے دوران ہجرت کر کے لاہور میں آ بسے، تو اس چیز نے ان کو اندر سے توڑ دیا۔ تو ناصر کہتے ہیں، شہر کی بے چراغ گلیوں میں، حوالے کے طور پہ بہت خوبصورت شعر ہے ناصر کاظمی ہی کا، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ تو اسی طرح ایک تو یہ تقسیم ہند اور پاکستان کا صدمہ، اور پھر اس کے نتیجے میں جو قتل و غارت گری ہوئی اور جس طرح عصمت دری اور اسی طرح جو تقسیم کے دوران مسائل اور مشکلات ناصر نے دیکھیں، تو ایک تو انہوں نے ناصر کو اندر سے توڑ دیا، اور دوسرا پھر پاکستان بننے کے بعد سقوط ڈھاکہ، یعنی 1971 میں
جو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، تو اس کا صدمہ جو ہے وہ ناصر کو بہت زیادہ تھا، ان کی روح کو یہ اندر سے زخمی کر گئی یہ بات، سقوط ڈھاکہ کا واقعہ۔ تو گویا ہجرت، دوست احباب سے جدائی، احساس محرومی، ناکامی، ناکامی عشق نے ہمیشہ ان کی زندگی میں ہلچل مچائے رکھی۔ یہ تمام وہ حادثات تھے، یہ تمام وہ واقعات تھے کہ جنہوں نے ناصر کاظمی کو ایک غم پرست شاعر بنا دیا۔ تو ناصر کاظمی ہی کا ایک حوالے کے طور پر میں خوبصورت شعر آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ ناصر کہتے ہیں، ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر، ہمارے گھر کی دیواروں پر ناصر، اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس کی شخصیت پر بہت زیادہ اثرات چھوڑتا ہے، اور یہ وجہ تھی کہ ناصر کاظمی کے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور پروان چڑھے تھے، تو اس کی تلخ حقیقتوں کے زیر اثر انہوں نے ہمیشہ اداسیوں ہی کو لفظوں میں پرو دیا ہے۔ چونکہ یہ اداسی ان کے اندر بس گئی تھی، اس لیے انہیں اپنے اندر کی دنیا میں سوائے اداسی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگرچہ میں ان حالات کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہوں، یعنی ان واقعات، ان حادثات کی وجہ سے میں بدل چکا ہوں، تبدیل ہو گیا ہوں، لیکن تم وہی ہو، یعنی تمہارے بارے میں میرے جذبات روز ازل سے وہی ہیں، میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، میرے دل میں وہ محبت اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح پہلے دن سے تھی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جس سے ایک دفعہ سچی محبت کرے وہ محبت کبھی دل سے نہیں نکلتی، اگرچہ حالات زمانہ کی وجہ سے انسان وقتی طور پر ان دکھوں میں گھر ضرور جاتا ہے، لیکن محبت کو کبھی بھول نہیں پاتا۔ اسی کا اقرار ناصر کاظمی کر رہے۔ ہم اگرچہ حالات زمانہ کے تحت بدل گئے، لیکن ہم نے تیری محبت کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھا۔ تو شعر کا دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ ہم نے جن حادثات و آلام کو برداشت کیا، دکھوں کو برداشت کیا، ان کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑا، یعنی محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تم اتنے ہی حسین و خوبصورت ہو جیسے پہلے تھے، تمہارے حسن میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں حادثات زمانہ نے، زندگی کی دکھوں، پریشانیوں، مصائب نے ہماری حیات کو، ہماری حالت کو بدل دیا ہے، لیکن تمہارے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو ایک خوبصورت حوالے کے طور پر شعر دیکھیے، تیرا خیال ہے تیرا جمال ہے تو ہے، تیرا خیال ہے تیرا جمال ہے تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ تو ہم نے 7واں شعر مکمل کر لیا، اب ہم آخری شعر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو مقطع ہے ناصر کاظمی کی غزل کا، پہلے شعر ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس کی تشریح اور معنی جان لیتے ہیں۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ تو دیار کہتے ہیں دنیا کو، وطن کو، اور اجنبی کہتے ہیں ناواقف، انجان۔ تو مفہوم اس کا کچھ اس طرح بنے گا شعر کا کہ ناصر تو اس دنیا کا باسی تو ہے، اس دنیا میں رہنے والا تو ہے، تعلق نہ دینا تیرے لیے اجنبی ہی ہے۔ دنیا تو اس دنیا کا باسی تو ہے، تو اس دنیا سے تعلق جو ہے وہ تیرا ایک اجنبی کا ہے۔ اب یہ شعر چونکہ غزل کا مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو ناصر کاظمی اس شعر میں اپنی تنہائی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا
جو اتنی بڑی ہے، یہاں ہر طرح اور ہر قسم کے لوگ آباد ہیں، اور تو بھی اس دنیا کا باسی ہے، اس دنیا میں رہنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس دنیا سے اپنا تعلق نہیں بنا سکا، اور یہ تیرے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک نئے شہر میں جاتا ہے تو وہاں موجود لوگ اس کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا اور دنیا کے باسی تمہارے لیے اجنبی ہیں۔ تو اس شعر میں ناصر نے اپنی تنہائی اور تنہائی کے درد کو بیان کیا ہے کہ جب انسان کے ارد گرد لوگوں کا تو ہجوم ہو، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں جو احساسات، جذبات اور محبتوں جیسے جذبات سے خالی ہوں، تو ان کے ساتھ انسان کا تعلق ایک اجنبی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ناصر کی شاعری کا موسم چونکہ ان کے اندر کے موسموں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ ایسے موسم ہیں جن کا تعلق روح اور دل سے ہوتا ہے۔ جب دل و روح چھلنی ہوں، زخمی ہوں، تو پوری دنیا اجنبی لگتی ہے۔ تو یہ غزل ناصر کاظمی کی مکمل ہو گئی۔ تو اب ہم اس کے بعد اس کی اس سے اگلی غزل جو ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوسری غزل سے ابتدا کریں گے۔